بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم و محترم و محتشم سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا بیان حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذات گرامی پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ تو آج کا ہمارا بیان درود پاک کے حوالے سے ہے، اور درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات پاک پر درود پاک پڑھنے سے بندے کو کیا کیا فضائل ملتے ہیں، کیا کیا نتیجے ملتے ہیں، اور کیا کیا ثمرات اور پھل ملتا ہے۔ سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنے کے فوائد میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ حکم الہی کی فرما برداری ہے۔ درود پاک بھیجنے میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتوں کی موافقت ہے۔ یہ مضمون آیت کریمہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے سارے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ 10 رحمتوں کا حاصل ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات پاک پر درود پاک پڑھنے سے 10 بار رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور دربار خدا بندی سے اور 10 درجات کا بلند ہونا، 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جانا، 10 گناہوں کا ختم ہو جانا۔ بعض احادیث میں ہے کہ 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور 20 غزوات میں شریک ہونے کے برابر بھی آیا ہے، اور دعا کا مقبول ہونا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا بندے کے لیے واجب ہونا، حضور کی شہادت دینا، گواہی دینا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہونا، دوسرے لوگوں سے قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا، اس شخص کے تمام کاموں کا قیامت کے دن متولی ہونا، اور مقاصد کے لیے کافی ہونا، تمام ضروریات کا پورا ہونا، تمام گناہوں کا بخشا جانا، صدقے کے قائم مقام ہونا، بلکہ ایک قول میں ہے کہ درود پاک پڑھنا صدقہ کرنے سے پھر زیادہ افضل ہے، اور سختیوں کا کھلنا، مرضوں کا شفا پانا، خوف اور گھبراہٹ کا قریب نہ آنا، متہم کی برات کا اظہار، دشمنوں پر فتح، آپ کی محبت اور رضا الہی کا حاصل ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کا رحمت بھیجنا، صفائی اور زیادتی عمل اور مال کی طہارت، ذات صفائی، قلب کے تمام کاموں میں فارغ البال ہونا، برکات حاصل ہونا، حتیٰ کہ اسباب، اولاد اور اولاد کی اولاد، 4 پشتوں تک قیامت کے خوفناک مناظر سے نجات، سکرات موت کی سختی، دنیا کی ہلاکتوں اور زمانے کی تنگیوں سے چھٹکارا، بھولی ہوئی چیزوں کو یاد دلانے والی، محتاجگی دور کرنے والی، حاجتوں کو نیست کرنے والی، بخل اور ظلم کی قسموں سے سلامت رکھنے والا، آپ کی بد دعا سے بچنے والا، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا کہ جس شخص کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ حضور پر درود نہ بھیجے تو وہ کنجوس ترین شخص ہے۔ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کیا، اس پر بد دعا کی جاتی ہے۔ مجلس کو خوش کرنا، رحمت کا جوش میں لانا، ہم نشینوں کے لیے پل صراط پر گزرتے وقت نور کی زیادتی اور اس مقام پر ثابت قدمی، پل صراط سے آنکھ کی پلک جھپکنے کی مقدار میں نجات پا جانا، باخلاف اس شخص کے جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کا تارک ہے، حضور پر درود نہیں بھیجتا۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ درود پڑھنے والے کا نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پیش ہوتا ہے۔ محبت کا زیادہ ہونا، جس کا خاصہ یعنی محبت کا خاصہ یہ ہے کہ شوق کو ابھارتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں کو قلب میں جمع ہونا اور آپ کا نقشہ آنکھ میں کھینچ جانا۔ خاصہ کثرت صلات، درود پاک کا خاصہ یہ ہے کہ محبت کرنا، حضور اور مومنین کا درود پڑھنے والے سے محبت کرنا، قیامت کے دن درود پڑھنے والے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مصافحہ کرنا اور حضور کے دیدار سے خواب میں مشرف ہونا، ملائکہ کا محبت کرنا اور مرحبا کہنا،
درود پڑھنے والے کے لیے درود شریف کا سونے کے قلموں سے چاندی کے کاغذوں پر لکھا جانا، درود پڑھنے والے کے لیے فرشتوں کا بھلائی کے لیے دعا کرنا، جو ملائکہ گشت میں رہتے ہیں ان کا کام دربار رسالت میں درود پہنچانا ہے، اس طریقے پر کہ فلاں کے بیٹے نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ اور درود پاک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے جواب سے مشرف ہوتا ہے بندہ۔ جو طریقہ دائمی حضور کا ہے اس سے بڑھ کر کون سی سعادت ہوگی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائے خیر اس شخص کے شامل حال ہو۔ اگر یہ تمام عمر میں ایک ہی بار حاصل ہو جائے تو لاکھوں کرامات کا ذریعہ اور خیر و سلامتی کا نتیجہ ہے۔ اسی سعادت کا ایک حاصل ہونا یقینی بات ہے، شبہ کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس پر توجہ فرما دیں تو وہ سارے کائنات کی سلامتی پا لے، ساری کائنات کی بھلائیوں کو اکٹھا کر لے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری بھلائیاں اس پر شامل حال ہو جائیں، اس سعادت کا حاصل ہونا یقینی ہے۔ پھر اس بات کے اندر شبہ کو اور شک کو کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات حقیقتاً ثابت ہو گئی اور سلام کا جواب دینا سنت بلکہ فرض کے قریب فرض کے ثبوت کو پہنچا ہے، اپنے کمال کے ساتھ تاکید حضور کی اس سنت کے ادا کرنے پر جس طرح پر کہ آپ کی عادت کریمہ تھی۔ نقل ہے کہ آپ سلام کرنے میں سبقت فرمایا کرتے تھے، تو سلام کے جواب میں آپ سابق تر ہوں گے، تو اس بات سے ایک دوسرا باریک تر نقطہ معلوم ہوا کہ زیارت کرنے والا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہو چکا ہے، تو سلام کرنے کے بعد سلام کے جواب سے بھی مشرف ہو جاتا ہے، تو گویا جس نے حضور کو سلام کیا تو حضور کا اس نے جواب لے لیا۔ اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ 3 دن تک فرشتے درود پاک پڑھنے والے کے گناہ لکھنے سے باز رہتے ہیں اور لوگوں کو اس کی غیبت کرنے سے روکتے ہیں۔ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوں گے اور ترازو عمل میں اس کا تمام عمل وزنی ہوگا، پیاس سے بے خوف ہوگا، جنت میں کثرت سے بیویاں ملیں گی، مصالح دنیا اور آخرت میں دانائی اور ہدایت حاصل ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ذکر الہی شکر باری تعالیٰ کو بھی شامل ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا حق پہچاننا، اس کا اقرار کرنا، اس نعمتوں کے حقوق ادا کرنے کا عجز ظاہر کرنا اور اپنے مقصد اور سوال کے لیے ذریعہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں اور اللہ کے حبیب کی تعریف کرنا، آپ کی عظمت و شان ظاہر کرنا۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سوال اور طلب کو بندے سے پسند کرتے ہیں۔ جب بندے نے اپنا سوال اور رغبت خدا اور رسول کے ذریعے سے کیا ہے اور اس کو اپنے نفس پر فضیلت دی ہے تو یقیناً جزائے کامل کا مستحق ہوگا۔ اور یہ عجیب و غریب اور نکتہ اور فوائد تھے کہ جو احادیث کی روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔